आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। हुकूमत स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के जरिए करोड़ों नौजवानों की हुनरमंदी में इजाफा करने के लिए पिछले चंद बरसों से कर रही है काम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने का फैसला अवामी मफादात के सभी पहलुओं को मद्देनजर रखकर लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार ने तरक्याती अमल की रफ्तार को किया है तेज। और नई दिल्ली में नीति आयोग ने बैन वजारती मीटिंग में रियासतों में सीजनल इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल का लिया जायजा। अब खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ बरसों में हुकूमत स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के जरिए करोड़ों नौजवानों की हुनरमंदी में इजाफे की जानिब काम कर रही है। आज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास से मुतल्लिक बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में इन स्कीमों के जरिए नौजवानों को रोजगार के बहुत से मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर नताइज हासिल करने के लिए हुनरमंदी के फरोग के मैदान में मजीद बामकसद तरीक़ेकार की ज़रूरत है और पीएम विश्वकर्मा योजना इसी ख्याल का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम का मकसद न सिर्फ रिवायती कारीगरों और दस्तकारों की मालामाल रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ करना है बल्कि इन्हें तरक्की भी देना है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अब हुनरमंदी से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे के निज़ाम को उनकी ज़रूरतों के मुताबिक बनाना है। उन्होंने कहा कि गाँव और शहरों में मुख्तलिफ कारीगर है जो अपनी गुजर बसर अपने हाथों की हुनरमंदी से बनाए गए औजारों का इस्तेमाल करके करते हैं और पीएम विश्वकर्मा स्कीम इसी तरह की बड़ी और बिखरी हुई बरादरी के लिए काम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मुस्तकबिल करीब में तवी रिवर फ्रंट की तकमील के बाद जम्मू सूबे में सयाहती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा जिसकी बदौलत इस सूबे के लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। आज जम्मू में तवी रिवर फ्रंट, जम्बू जू और सिदरा नगरोटा में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम पर जारी काम का मुआयना करने के बाद मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू के लोगों की ये देरीना मांग थी कि इस शहर में सयाहती दिलचस्पी की जगह हो ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह यहाँ की सैर व तफरी पर आ सकें। आज जम्मू बंद के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि यूटी के लोग इस बात को लेकर पूरी तरह हसास है कि सरकार उनके मफाद के लिए और तरक्याती अमल की खातिर क्या कुछ कर रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स को नाफिज करने का फैसला अवाम के मफादात के सभी पहलुओं को मद्देनजर रखकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला, अंबाला और देहरादून में आयद प्रॉपर्टी टैक्स के मुकाबले में यहाँ नाफिज किया गया प्रॉपर्टी टैक्स कई दर्जा कम है। उन्होंने ताहम कहा कि हर तरह की तजावीज़ और आरा के लिए इंतजामिया के दरवाजे खुले हैं। लंबे समय से जम्मू के लोगों की जो आकांक्षा रही है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में वो पूरी होगी। इससे जम्मू शहर का टूरिज्म भी बढ़ेगा और जम्मू के शहर में रहने वाले लोगों की आय भी बढ़ेगी, बाहर से लोग आएंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स पर मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। और मोटे तौर पर अगर मैं तुलना करता हूं तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं है, दूसरा अंबाला, शिमला और देहरादून से तो 110 से भी कम टैक्स यहाँ लगा है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा है। तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के हितों की चिंता हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, लोगों से सुझाव भी मांगा है। इसमें अगर कुछ सरलीकरण करना है, जनता को सुविधा दी जा सकती है तो वो हम जरूर करेंगे। JKSSRB और एपटेक मामले पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस सिलसिले में अदालत ने गुज़श्ता दिन अपना फैसला सुनाया है और मुल्की आइन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अदालत के फैसले पर रायज़नी की जाए। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मामलात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गुज़श्ता 8 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार में तरक्याती अमल की रफ्तार में काफ़ी सुर्रत आई है। उन्होंने आज दोड़ा जिला के एक रोज़ा दौरे के दौरान कम्युनिटी हॉल दोड़ा में वर्करों की एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि खत्ते चुनाव को गुज़श्ता सरकारों ने पस पुश डाला था, लेकिन मौजूदा मरकजी सरकार ने इस खत्ते की तरक्की को इंतहाई संजीदगी से लिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यही वजह है कि इस खत्ते में अब लोगों के लिए राबिता सड़कें, पीने का पानी, बिजली और तालीम समेत सभी दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मरकजी वजीर ने NHPC के अफसरान की एक मीटिंग की सदारत भी की जिस दौरान उन्होंने जारी प्रोजेक्टों पर हो रही काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूटी सतह की कोऑर्डिनेशन कमेटी की 33वीं मीटिंग जम्मू में मुनक्कद की। मीटिंग की सदारत चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता ने की और इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने इल्तिमा में पड़े धोखाधड़ी से मुतल्लिक मामलात पर हो रही कार्रवाई का जायजा लिया और अवामी मालियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात करने की अहमियत उजागर की। मीटिंग में फाइनेंशियल कमिश्नर RK गोयल और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज J&K हामिद बुखारी समेत
سبھی کئی دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ بھارتی معیشت میں ہو رہی ترقی کا چرچا اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمسائے ملک پاکستان میں بھی ماہرین مستحکم بھارتی معیشت کی پذیرائی کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ بھارت روز بروز اقتصادی لحاظ سے کافی آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے ماہر عزیر یونس، جو حال ہی میں بھارت کا دورہ کر چکے ہیں، نے پچھلے دنوں ایک ریڈیو نشریے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقتصادیات کے حوالے سے موجودہ دور بھارت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لین دین کے عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھی بھارتی معیشت کو کافی فائدہ ملا ہے۔ was clear. اکنامک انڈیکیٹرز کی آپ بات کریں ایٹ دی اینڈ آف مشرف، اس میں اگر ہم سوشو پولیٹیکل کلچرل انڈیکیٹرز لے آئیں کہ اچھا جی ٹیررزم تھا، پوری ٹی ٹی پی تھی، ابھی جس طرح ٹی ٹی پی واپس آ گئی ہے، کر لو اکانومی اپنی، لے آؤ فورن ڈائریکٹ بھائی انویسٹمنٹ۔ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کے اگینسٹ ایکشن لیں گے، ان کو ڈسارم کریں گے پرووائڈیڈ پاکستان فنڈز اٹ۔ ان کو بھی پتا ہے ان کے پاس ہے تو نہیں پیسہ، ہمیں کام نہیں کرنا، لیکن دکھانا تو ہے کہ ہم ولنگ ہیں۔ کیسی تھی انڈیا ٹرپ؟ Yeah, it was fun. بڑا مزہ آیا مجھے۔ There is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. بامبے میں موچی کے پاس QR کوڈ تھا، ٹھیک ہے، پان والے کے پاس QR کوڈ تھا، آپ کو کیش کی ضرورت نہیں ہے، آپ سکین، کچوری بند لوگ کھا رہے تھے وہاں، میں دیکھ رہا ہوں یار کچوری سب کھا رہے ہیں اور کھا کے جا رہے ہیں، پیسے کوئی نہیں دے رہا، ٹرانزیکشن وہ چیک کیوں نہیں کر رہا؟ پھر میں نے سائٹ پہ دیکھا تو پے ٹی ایم کا QR کوڈ لگا ہوا تھا، لوگ سکین کر کے دے کے چلے جاتے تھے۔ بیسک چیز ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کو فیوچر میں چلے گئے ہیں آپ پاکستان سے انڈیا، مطلب Yeah, it was transformational. اور اب راست رول آؤٹ ہو رہا ہے merchants payments interoperable QR code. They've been slow at it. The tragedy in this, Shehzad, is that جسے انڈیا اسٹیک کہتے ہیں، جیم ٹرینٹی کہا جاتا ہے، زیرو بیلنس بینک اکاؤنٹس، UPI اینڈ موبائل فون ایکسیس، that Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. تو آپ اگر گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کا آدھار ہے، تو آپ کا زیرو بیلنس بینک اکاؤنٹ، دس از مودی گورنمنٹ ڈیڈ اٹ اینڈ ہی واز کرٹیسائزڈ ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے یو آر ویسٹنگ گورنمنٹ منی، زیرو بیلنس، آپ بینک سے سبسڈی دے کے بینک اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں، اس سے کچھ ہوگا نہیں، اٹ ٹرانسفارمڈ لائفز، کیونکہ سرکار نے پھر کیا کہ اب آدھار ہے، سبسڈیز دینا شروع کرنے، ایگزیکٹلی led to popularity, led to service delivery, led to reduction in corruption, and also digitized payments, because now you have access to a bank account, you can get insurance, you can get credit, you can digitize payments, etc., along with the Jam Trinity. The second example I'll give you is that Rajkot is a city of 2 million people. Usse 200 kilometers south towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village, Ghet Bagasra usko kehte hain. 3,000 کچھ لوگ رہتے ہیں اس گاؤں میں، وہاں پہ 4G LTE میرا چل رہا تھا رائٹ اپ ٹو دی عربین سی۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر، نیشنل کمیشن فار وومن اور ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر کے باہمی اشتراک سے سری نگر میں ہیلتھ رائٹس آف وومن کے موضوع پر ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ بین الاقوامی یوم خواتین کے حوالے سے ہفتے بھر کی تقریبات کے آخری روز جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین جسٹس طاہر عبستان کی رہنمائی میں منعقدہ اس پروگرام میں خواتین میں بریسٹ کینسر کے موضوع پر ماہرین نے اہم جانکاری فراہم کی۔ اس موقع پر مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین کو وقت وقت پر طبی ماہرین سے مشورہ لینا چاہیے اور تندرستی کو ہر صورت میں یقینی بنانا چاہیے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام ایس ایف حمید نے کہا ہے کہ جل جیون مشن کی عمل آوری کے تعلق سے ضلع کی کارکردگی کافی بہتر ہے۔ آج شیخ العالم ہال بڑگام میں ہر گھر جل اتسو پروگرام میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مشن کا بنیادی مقصد رواں سال کے جون مہینے تک ہر گھر تک نل کے ذریعے پینے کا پانی پہنچانا ہے۔ آبی وسائل کی متواتر صفائی اور ان سے حاصل ہونے والے پانی کی لگاتار جانچ کرنے پر زور دیتے ہوئے انہوں نے پانی کے منصفانہ استعمال کی عوامی سطح پر اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں اور پانی سمیتیز کے رول کی کافی پذیرائی کی۔ اس سے قبل ضلع ترقیاتی کمشنر نے سبھی 35 قصبہ جات میں ہر گھر جل اتسو کے تحت 100% کاوریج کی تصدیق کرنے کے لیے ایک موٹر ریلی کو ہری جھنڈی بھی دکھائی۔ ادھر شیخ پورہ بڑگام میں آج لوگوں نے متعلقہ محکمے کے خلاف اس بات کو لے کر احتجاج کیا کہ محکمے کی طرف سے انہیں پانی فراہم کیا جا رہا پینے کا پانی قابل استعمال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پانی کی وجہ سے وہ کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ احتجاج میں شامل لوگوں نے کہا کہ متعلقہ محکمے کی طرف سے بور ویلوں کے ذریعے فلٹریشن کے بغیر انہیں پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔
یور تھی وچھو سان حالات اتھن کتھن تھی وچھو یہ شیخ پورچ حالات مہربانی کرتن اس کرتو انصاف اس دیتو مہربانی کرتن 24 گھنٹہ کی دہ رات کی 2-3 گھنٹہ دیتو اس سۄکھناوُک آب اگر تھی زمین اتس مل ہیوتمت چھو بیٚیہِ چھُ 14 لچھ لگم ات ٹینڈر کڑم یہ کیٛازِ گوٚو فیل وجہ کیا اگر یمن پتہ ٲس کہ اس نسا گژھِ نہٕ سۄکھناوُک آب گژھِ نہٕ اسہِ اور تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیوٚت یمو زمین مٔلۍ تیٚلہِ کیٛازِ لگہِ یمو پونٛسہٕ یمو کیٛازِ کٔرۍ یِم پونٛسہٕ تیٚلہِ ضایع سری نگر میں تھیٹر ان ایجوکیشن سینٹر آف نیشنل اسکول آف ڈرامہ اور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے اہتمام سے تھیٹر آرٹسٹوں کے لیے 12 روزہ ورکشاپ آج سے شروع ہوا، جس کے ساتھ ہی سری نگر میں نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے سینٹر کا باضابطہ آغاز بھی ہوا۔ ورکشاپ کے افتتاحی سیشن کی صدارت نیشنل اسکول آف ڈرامہ کی اہم تھیٹر فیکلٹی پروفیسر سانتنو بوس، دیپانکر پال، یشراج جادو اور سندیپ بھٹاچاریہ نے کی۔ اس موقع پر کہا گیا کہ کشمیر کے تھیٹر آرٹسٹوں کی انڈسٹری معیار تک رسائی یقینی بنانے کے لیے اس ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں آرمی ریکروٹنگ آفس سری نگر نے آج اگنی ویر جانکاری کیمپ کا اہتمام کیا۔ اس کیمپ میں بارہمولہ ضلع کے مختلف علاقوں کے طلباء نے شرکت کی۔ پروگرام میں ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سعید سہریش اصغر اور ضلع انتظامیہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اگنی ویر اسکیم کے حوالے سے جانکاری فراہم کرنے کی غرض سے منعقدہ اس کیمپ کے دوران مقررین نے کہا کہ فوج میں بھرتی کے لیے اسکیم کے حوالے سے ہر طرح کی جانکاری متعلقہ ویب سائٹوں پر دستیاب رکھی جائے گی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر ویس احمد نے کہا کہ بانڈی پورہ گریز سڑک کو اگلے ہفتے تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 84 کلومیٹر اس سڑک پر برف ہٹانے کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ برف باری کی وجہ سے بند رہنے کے بعد اگرچہ اس شاہراہ کو مئی مہینے کے آس پاس ٹریفک کے لیے کھول دیا جاتا تھا، تاہم متعلقہ محکمے اور ایجنسیوں کی انتھک کاوشوں کی وجہ سے سڑک کو امسال پہلے ہی کھولا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی ووشو میڈل یافتہ خاتون کھلاڑی جبینہ اختر کئی مہینوں تک علیل رہنے کے بعد کل شام سری نگر کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال پر مختلف کھیل شخصیات کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیتوں نے رنج غم کا اظہار کیا ہے۔ گاندھی میموریل کالج سری نگر کے ڈپارٹمنٹ آف فزیکل ایجوکیشن نے آج صبح نہرو پارک سے نشاد باغ تک لڑکوں کی ایک کراس کنٹری رن کا اہتمام کیا، جس میں کالج کے تقریباً 80 طلباء نے شرکت کی۔ کالج کے پرنسپل پروفیسر جی این لون نے اس دوڑ کو ہری جھنڈی دکھائی۔ بعد میں نشاد میں ایک تقریب کے دوران دوڑ میں امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کی عزت افزائی کی گئی۔ صحت کی مرکزی وزارت امراض کی نگاہ رکھنے سے متعلق مربوط پروگرام کے توسط سے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انفلوئنزا کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آج نیتی آیوگ نے بین وزارتی میٹنگ میں ریاستوں میں سیزنل انفلوئنزا کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں نیتی آیوگ کے ممبر، مرکزی ہیلتھ سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 3.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.6 اور کم سے کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔